السلام علیکم ناظرین، مالدیو جس کو اردو میں مالدیپ کہا جاتا ہے، جس کا پورا نام جمہوریہ مالدیپ ہے، 1192 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے جو بحر ہند میں واقع ہے، بھارت کے جنوب میں، جبکہ سری لنکا سے تقریباً 700 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے، جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 200 جزائر ہی ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے، جہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ مالدیپ کی تاریخ 5ویں صدی قبل از مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آریان قبائل کے لوگ آباد ہوئے۔ 3 صدی عیسوی میں بدھا حکمران اشوکا نے اپنی ریاست کو بڑھاتے ہوئے مالدیپ کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا اور یہاں بدھ مت کا پرچار ہوا۔ 12ویں صدی کے وسط تک بدھ مت حکمران یہاں حاکم رہے۔ 12ویں صدی عیسوی کے وسط میں افریقہ سے آئے مسلمان تاجر ابو برکت یوسف البرباری کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت حکمران دویمی کالا منجا نے اسلام قبول کیا اور سلطان محمد عادل کے نام سے مشہور ہوا، جس نے اپنی ریاست کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیتے ہوئے یہاں پہلی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کچھ مورخین کے مطابق شہر تبریز موجودہ آذربائیجان سے آئے شیخ محمد یوسف کی تعلیمات نے بھی مالدیپ میں اشاعت اسلام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، 16ویں صدی عیسوی میں مغربی نو آبادیاتی نظام کے پھیلاؤ پر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پرتگالی فوج نے سلطنت پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں کے حکمران علی ششم کو قتل کر کے کاہلو محمد، ایک ظالم مالدیپی کو تخت پر بٹھا دیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں مرکز میں کمزور ہوتی پرتگالی سلطنت کے سبب بحر ہند میں بھی پرتگالی قبضہ کمزور ہونا شروع ہوا، جس پر مالدیپ کی سلطنت کے جاں مرد محمد فانو العظم اور اس کے بھائی نے پرتگالی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے ملک کو پرتگالیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر سال اس دن کی نسبت سے، یعنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 ربیع الاول کو مالدیپ کا قومی دن منایا جاتا ہے، لیکن اس آزادی کو ڈچ فوج کی آمد نے زیادہ طوالت نہ دی۔ 17ویں صدی عیسوی میں ڈچ فوج نے اس علاقے پر قدم جمائے اور حکومت پر براہ راست قبضہ کیے بغیر انتظامی امور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ڈچ حکومت اور مالدیپ کی مقامی حکومت میں جلد ہی اچھے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، جو اگلی 2 صدیوں تک قائم رہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے اختتام میں انگریزوں نے سلطنت سے ڈچ انتظامیہ کا خاتمہ کیا۔ ڈچ انتظامیہ کی سرپرستی میں مقامی حکمرانوں نے معیشت کو کرپشن سے کافی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے قرض دار یعنی برطانوی کاروباری طبقہ مالدیپ میں اپنے کاروبار کھولنے لگے تو مقامی لوگوں اور ان کے مابین تنازعات نے جنم لیا، جس سے یہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جسے موقع گردانتے ہوئے انگریز فوج اس خطہ پر اتری اور 1887 میں معاہدہ حفاظت یعنی پروٹیکشن ایگریمنٹ کے تحت مالدیپ کو اپنے اثر و رسوخ میں لے لیا۔ تب سے لے کر آزادی تک مالدیپ سلطنت برطانیہ کے ساتھ اسی معاہدہ میں رہا۔ ناظرین، اسلام کی آمد کے بعد مالدیپ میں غیر تحریری قانون اور آئین میں اسلامی احکامات کی پیروی کی جاتی تھی۔ 1932 میں مالدیپ کے سلطان نے برطانیہ کے دباؤ میں آ کر یہاں پہلا آئین مرتب کیا، جس نے سلطان کے انتظامی دائرہ اختیار کو محدود کر دیا۔ آزادی کے بعد 1968 میں عوامی رائے شماری میں سلطنت کو جمہوریہ مالدیپ بنا دیا گیا اور ملک کا نیا آئین ترتیب دیا گیا، جس کے تحت ابراہیم ناصر دوبارہ 4 سال کی مدت کے لیے آزاد جمہوریہ مالدیپ کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1975 میں برطانیہ نے ایئر بیس کا استعمال چھوڑ دیا۔ سری لنکا کے ساتھ مچھلی کی تجارت کی کمی کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے اور لوگ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔
جس کی وجہ سے ابراہیم ناصر سنگاپور چلا گیا۔ بعد میں ان پر اپوزیشن کی طرف سے ملکی خزانہ لوٹنے کا الزام لگایا گیا جس کے ثبوت نہ مل سکے۔ ابراہیم ناصر کی یاد میں دارالحکومت مالی میں ابراہیم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بھی رکھا گیا، جس کو مالی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں۔ 1978 کو ہونے والے عام انتخابات میں اقوام متحدہ میں مالدیپ کے سفیر مومن عبدالقیوم مالدیپ کے صدر منتخب ہوئے، جو 2008 تک ملک کے صدر رہے۔ ناظرین، مالدیپ کی معیشت کا 30% انحصار سیاحت پر ہے۔ ہر سال تقریباً 21 لاکھ سے زائد سیاح مالدیپ کا رخ کرتے ہیں، جو مالدیپ کی کل آبادی کا 4 گنا ہے۔ مالدیپ کے دل فریب جزائر اور ان سے ٹکراتا سمندر کا نیلا پانی اور قومی میوزیم قابل دید ہیں۔ مالدیپ کچھ سال پہلے ایشیائی سونامی سے بری طرح متاثر ہوا اور اس کا تقریباً 60% حصہ متاثر ہوا یا تباہ ہوا، جس سے معیشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس زبردست تباہی سے لے کر اب تک یہ مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اس کی موجودہ اقتصادی ترقی کی شرح تقریباً 6% سالانہ سے زیادہ ہے۔ مالدیپ کی سالانہ برآمدات تقریباً $300 ملین اور درآمدات تقریباً $200 بلین ہیں۔ بحر ہند میں ہونے کے باعث مالدیپ 2 عالمی بحری شاہراہوں کے وسط میں آباد ہے، جو گزرنے والے ہر بحری جہاز کے لیے ایک قدرتی پڑاؤ ہے۔ وسط میں آباد ہونے کی وجہ سے مالدیپ دنیا میں ہونے والی سمندری تجارت کے راستے میں بھی آتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے 135 ممالک کے ساتھ مالدیپ کے سفارتی تعلقات قائم ہیں، جن میں 13 ممالک میں اس کے نمائندے مقرر ہیں، جن میں پاکستان، چین، برطانیہ اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک شامل ہیں۔ پاکستان اور مالدیپ کے درمیان بھائی چارے، تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم ہیں، جس کی زندہ مثال مالدیپ کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، جو مالدیپ کی حکومت اور عوام کو پاکستانی حکومت کی جانب سے تحفہ میں تعمیر کر کے دی گئی تھی۔ مالدیپ دنیا کا سب سے سپاٹ ترین ملک ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ زمینی سطح صرف 2.3 میٹر یعنی 7.5 فٹ ہے۔ گزشتہ 1 صدی میں سمندر کی سطح میں 20 سینٹی میٹر اضافہ ہوا۔ سمندر کی سطح میں بڑھتے ہوئے اس اضافے نے مالدیپ کی بقا کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ 2004 میں بحر ہند میں آنے والے سونامی نے مالدیپ کو بھی لپیٹ میں لیا اور ملک کے کئی علاقے سمندری پانی میں ڈوب گئے اور کئی افراد بے گھر ہو گئے تھے۔